Parents, Assalamu alaikum. I'm senior teacher of class 2 at Young Scholar School and College. Dear parents, मैं आपको आज समर वेकेशन 2025 क्लास 2 के होमवर्क के बारे में आगाह करूँगी ताकि आप अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में काम करवा सकें। मुहतरम वालिदैन, याद रखें कि इस होमवर्क के बाकायदा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में मार्क्स शामिल होंगे। जैसा कि होमवर्क रजिस्टर के पहले सफ़े पर कुछ हदायत दी गई हैं जिनके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ। दिए गए होमवर्क का सलूशन बच्चों की क्लास वर्क नोटबुक पर मौजूद है, वहाँ से रहनुमाई हासिल करें। होमवर्क हल करके 4 अगस्त 2025 सोमवार को स्कूल ऑफिस में जमा करवाना लाजमी है। 19 अगस्त की माहाना फ़ीस जमा कराना ज़रूरी है। बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए अपनी निगरानी में हो तमाम होमवर्क मुकम्मल करवाएँ। वक्तन फ़वक्तन स्कूल के यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को विज़िट करते रहें और होमवर्क के बारे में रहनुमाई हासिल करते रहें। फर्स्ट टर्म इम्तहानात में इस होमवर्क के बाकायदा मार्क्स दिए गए हैं, लिहाजा हर स्टूडेंट होमवर्क लाजमी हल करे। फर्स्ट टर्म इम्तहानात सिर्फ इस होमवर्क से नहीं होंगे बल्कि फर्स्ट टर्म के आगाज़ में दिया गया तमाम सिलेबस भी तैयार करना है। अगर ये सिलेबस आपके बच्चों ने गुम कर दिया है तो स्कूल ऑफिस से दोबारा हासिल कर सकते हैं। तमाम मॉडल सादा मटीरियल से बनाएं। तमाम चार्ट्स भी सादा वॉल चार्ट्स पर खूबसूरत अंदाज में तैयार करें। मॉडल्स और चार्ट्स के बाकायदा मार्क्स होंगे जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में शामिल होंगे। क्लास 2 का ज़्यादातर लिखाई का काम दिए गए समर पैक पर ही हल करना है। तातीलात गर्मा होमवर्क हल करने के बारे में मुख्तलिफ मज़ामीन की वीडियोज़ क्लास 2 स्कूल के यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी पर दी जाती रहेंगी, लिहाजा छुट्टियों में इनको विज़िट करते रहें। खसूसी तवज्जो के लिए तातीलात गर्मा के फ़ौरन बाद फर्स्ट टर्म इम्तहानात होंगे जिनकी डेट शीट भी होमवर्क के साथ दी गई है। अगले सफ़े पर डेट शीट मौजूद है। समर वेकेशन होमवर्क समरी इस सफ़े पर मौजूद है। ये तमाम काम बच्चों ने लिखना और याद करना है। इस सफ़े पर बच्चों ने सिर्फ अपना नाम लिखना है और बकिया हिस्सा टीचर्स खुद पूरा करेंगे। इस सफ़े पर मॉडल्स के बारे में कुछ ब्रीफ किया गया है, जैसा कि वाक़फ़ियत आमा का मॉडल नंबर 1 है। पाकिस्तान के नक्शे का मॉडल बनाकर चारों सूबे वाज़िया करें। किताब सफ़ा 7 पर जैसे पाकिस्तान का नक्शा दिया गया है, आप 10 चीज़ों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान का नक्शा बना सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड, रंग, पेंट या कलर्स, मार्कर या मार्कर पेन, कैंची, गूंद या गम, प्रिंट शुदा पाकिस्तान का नक्शा। बनाने का तरीका: एक कार्डबोर्ड लेकर इस पर पाकिस्तान का हाका बनाएं, फिर इस पर तमाम सूबों को अलग अलग लकीर से बनाएं। हर सूबे को अलग अलग रंग दें, हर सूबे पर इसका नाम लिखें। पाकिस्तान की सरहद को काले रंग की मार्कर से वाज़ेह करें और बड़े दरिया को नीले रंग से ज़ाहिर करें। आप इस मवाद के अलावा अपनी सहूलत के लिए लो कॉस्ट मटीरियल भी इस्तेमाल करके मॉडल्स बना सकते हैं। First of all, students, I'm going to tell you about the subject English. First page, here students, you have to write your name and father name. Unit number 1, a tiny creature, and question number 1, translate into Urdu. Here you have to write translation of a tiny creature from your workbook. Next page, here write the dictation of unit number 1, then meaning of this unit, and so on. Next subject is math. Students, first of all, you have to write your name and father name on this page. Question number 1 is, look at the animals and their position in the race. The solution of this page is done on your math books, page number 6. Now turn the page. Here, exercise 1A. The solution of exercise 1A and the next page is all work done on your books and notebooks. Dear student, आप सबने ये तमाम काम अपनी बुक्स और नोटबुक्स पे देखकर इस रजिस्टर पर हल करना है। अगला मजमून है वाक़फ़ियत आमा। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपने अपना नाम और वालिद का नाम लिखना है। फिर है सबक नंबर 1, हमारा वतन। सवाल नंबर 1 है, सवालों के जवाब लिखें। दर्जन सवालात के जवाबात आपकी नोटबुक और बुक पर हल करवाए गए हैं, लिहाजा वहाँ से देखकर अपने रजिस्टर पर लिखें। अगला सवाल है, हर मुल्क का अपना खास झंडा होता है। इंटरनेट की मदद से दिए गए ममालिक के झंडे बनाएं, जैसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की का झंडा आप इंटरनेट की मदद से देखकर यहाँ पर तस्वीर बनाएं। और बाकी तमाम काम आपकी नोटबुक और बुक पर मौजूद है। वहाँ पर देख के इस रजिस्टर पर हल करें। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको उर्दू के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा गाइड करूँगी। उसमें सबसे पहले ये वाला पेज है मज़मून। इसमें आपने इसको आपने कुछ नहीं इस पर करना, ये जो है हिस्सा टीचर पुर करेंगी। स्टूडेंट्स या ट्यूटर इसे हरगिज़ ना पुर करें। नेक्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट पेज पे आप लोगों ने अपना नाम मेंशन करना है, फादर नेम मेंशन करना है, और जो है नंबर 1 है हमद बारी ताला। इसके आपने अल्फाज मानी हैं,
الفاظ کے معنی لکھیں اور فرسٹ میں املا ہے، سیکنڈ پیج کے ہم کے سوالات کے جوابات ہیں، نظم سے 4 حرفی الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ یہ آپ کا بک پیج پہ ہے، آپ کو یہ کروایا گیا ہے کلاس میں، وہاں سے آپ نے دیکھ کے کرنا ہے بک پیج پہ۔ نیکسٹ جو ہے آپ کا تحریکی لکھائی ہے، یہ بھی آپ کی بک پہ ہے، پیج نمبر 10 پہ اسے کروایا گیا ہے آپ کو۔ نیکسٹ جو ہے دیے گئے الفاظ کے ابتدائی حروف تبدیل کر کے نئے الفاظ لکھیں، یہ بھی آپ کا پیج نمبر آپ کو کروایا گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے نظم حمد خوش خط لکھیں، یہاں پہ آپ نے حمد کو سے دے کے خوش خط طریقے سے لکھنا ہے، پیاری سی رائٹنگ میں، تاکہ جو دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور آپ کو لکھنے کی پریکٹس بھی ہو۔ نیکسٹ آگے جو پیج ہے یہ بھی دیے گئے الفاظ غور سے پڑھیں اور درست خانوں میں لکھیں، یہ بھی آپ کو کروایا گیا ہے بک پیج، بک پہ ہے یہ بھی الفاظ کے جملے، یہ آپ کی نوٹ بک پہ ہیں، یہاں سے آپ نے دیکھ کے کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہے سبق نمبر 2، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب سے دیکھ کر نعت لکھیں، یہاں بھی آپ بک سے دے کے نعت کو خوش خط کر کے لکھیں گے۔ آگے نیکسٹ پیج پہ مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں، الفاظ معنی آپ کو نوٹ بک پہ کروائے گئے ہیں، اسی طرح سوالات کے جوابات بھی آپ کو نوٹ بک پہ کروائے گئے ہیں، وہاں سے آپ نے یہ سب دیکھ کے لکھنے ہیں۔ دی گئی تصویر کو دیکھ کر 5 جملے لکھیں، یہ تحریکی لکھائی ہے، یہ آپ کی بک پیج پہ آپ پک بنی ہے، لیکن اس کا آپ کو نوٹ بک پہ سارا کروایا گیا ہے، آپ نے وہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے، اور یہ آپ نے 2 دفعہ لکھنا ہے، یہ اوپر مینشن بھی کیا گیا ہے 2 دفعہ لکھنا ہے، یہاں پہ اور یہاں دونوں پہ۔ اسی طرح آگے دیے گئے جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں، یہ بھی آپ کا کروایا گیا ہے، بک پیج ہے۔ نیکسٹ یہ بھی آپ کا جو فعل حال اور ماضی میں تبدیل کرنا ہے اس کو، یہ بھی بک پیج پہ آپ کو کروایا گیا ہے، آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ جی آگے صفحہ نمبر 12 پہ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، جیسے ہے گاؤں کی فضا صاف ہوتی ہے، لوگوں نے گاؤں میں کون کون سی چیزیں دیکھیں، بچوں نے گاؤں میں کون کون سی چیزیں دیکھیں، یہ جو سوالات ہیں بچوں یہ آپ کو آپ کی کریٹیو ورک میں آئیں گے، کیونکہ یہ کلاس میں نہیں کروائے گئے، آپ نے خود سارا لیسن پڑھنا ہے، اس کے اندر ہی اس کے جوابات موجود ہیں، تو آپ نے خود اس کے ریڈ کر۔ جی نیکسٹ جو ہے پیج نمبر 12 پہ ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، تو بچوں یہ جو سوالات اس میں دیے گئے ہیں یہ آپ کو کلاس میں کروائے نہیں گئے، یہ آپ کی کریٹیو ورک میں ہیں، یہ آپ نے جو آپ کا سبق نمبر 3 ہے گاؤں کی سیر، یہ گاؤں کی سیر جو اس کو آپ نے بک سے فل آپ نے لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے اندر ہی ان سب سوالات کے جوابات موجود ہیں، تو آپ نے یہ حسین کے جوابات لکھنے ہیں، بہت ایزی ہیں، مشکل نہیں ہے بالکل بھی۔ نیکسٹ یہ جو ہے یہ سارا آپ کے بک پیجز ہیں، اس میں آپ کلر کریں گے، اور اس میں بہادر لڑکیاں میں بھی آپ نے املا اور یہ سارا آپ کا نوٹ بک پہ مینشن کیا گیا ہے۔ آگے صفحہ نمبر دی گئی تصویر کو دیکھ کر 5 جملے لکھیں، یہ بھی تحریکی لکھائی آپ کو کروائی گئی ہے، آپ نے 2 دفعہ لکھنی ہے۔ نیکسٹ جو ہے آپ کا یہ بھی آپ کے بک پیجز میں آئے گا، تحریکی لکھائی ہے آگے صفحہ نمبر 18 پہ، آپ شہر میں رہتے ہیں یا دیہات گاؤں میں، اپنے شہر یا گاؤں کے بارے میں 7 جملے لکھیں، یہ جو ہے آپ جہاں بھی رہتے ہیں شہر یا گاؤں میں، یہ بھی آپ کا کریٹیو ورک میں آئے گا، آپ نے یہاں پہ آپ نے 7 جملے لکھنے ہیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اگر شہر میں رہتے ہیں تو شہر کے بارے میں، اور اگر گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں کے بارے میں لکھنے ہیں۔ اسی طرح آگے ہیں 19 پہ ہے، کتاب سے دیکھ کر صفحہ 21 مکمل لکھیے، یہ گاؤں کی سیر آپ کا جو سبق نمبر 3 ہے، وہاں آپ نے صفحہ نمبر 21 جو ہے اس میں یہاں پہ آپ کا شروع ہوگا، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور یہاں اس پیج پہ آپ نے لکھنا ہے خوش خط کر کے۔ نیکسٹ جو ہے گاؤں کی سیر صفحہ نمبر 22 یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، اس کے آگے یہاں پہ صفحہ نمبر 22 آپ خوش خط کر کے لکھیں گے۔ پھر آگے اسی طرح بہادر لڑکیاں ہیں، اس کے بھی آپ نے ایک جو ہے کہانی لکھنی ہے، تصویر کو دیکھ کر مکمل کہانی لکھیں، آپ کی بک پہ یہ کہانی ہے، اس کو آپ نے دیکھ کے جیسے بک میں لکھا ہوا ہے تصویر کے آگے ویسے ہی آپ نے یہاں پہ لائنس لکھنی ہے خوش خط طریقے سے، اور یہ بھی آپ کی بک پہ مینشن ہے۔ اسی طرح آگے سبق نمبر 5 کا بھی املا ہے۔ جی آگے صفحہ نمبر 24 پہ سوال نمبر 3 ہے، دی گئی تصویر کو دیکھیں اور اس تصویر میں موجود کمرہ جماعت سے متعلق اشیاء کے نام بھی لکھیں، یہ آپ کو تصویر اس میں دی گئی ہے، اس میں جو موجود کمرہ جماعت میں جو اشیاء ہیں آپ کو نظر آئیں گی ان کے آپ نے یہاں پہ نام مینشن کرنے ہیں، یہ بھی بک پہ ہے، آپ کو اگر یہاں سے تھوڑا مشکل لگے تو بک سے آپ یہ پک دیکھ سکتے ہیں، وہ کلرفل بھی ہے اور آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی اس کی۔ نیکسٹ جو ہے آگے اسی طرح سوالات کے جوابات لکھیں، یہ آپ کی نوٹ بک پہ کروائی گئے ہیں، الفاظ جملے بھی اور سوالات بھی، یہ بھی آپ کو کروایا گیا ہے بک پہ سارا۔ الفاظ کا کھیل یہ بھی آپ کے بک میں ہے، وہاں سے آپ دیکھ کے کریں گے۔ آگے صفحہ نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کتاب سے دیکھ کر لکھیں، یہاں آپ نے یہ والی کہانی لکھنی ہے بک سے دیکھ کے خوش خط کر کے لکھنی ہے، اسی طرح آپ کی یہاں بھی وہی کہانی آئے گی، اور یہاں تک کہ آپ کا جو ہے وہ اردو کا کام ہے جو آپ نے خوش خط طریقے سے اور پیارا پیارا آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ اس کے نمبرز آپ کے جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے اور رائٹنگ کے نمبر بھی آپ کے اس میں ہوں گے شامل۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا اسلامیات کا، اسلامیات جو ہے اس میں اسی طرح یہ حصہ کلاس ٹیچرز پور کریں گی، اسٹوڈنٹس یا ٹیوٹرز اسے ہرگز پور نہ کریں، اس کو آپ نے بالکل نہیں کچھ کرنا، آگے آپ نے
نیکسٹ جب شروع کریں گے نیکسٹ شروع میں اپنا نام لکھیں گے، فادر نیم لکھیں گے، ایمانیات اور عبادات، اسلامی کتابوں پر ایمان، الفاظ معنی، سوالات، یہ آپ کو سارا نوٹ بک پہ کروایا گیا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان، اسی طرح سبق نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، اس کے بھی الفاظ معنی ہیں اور سوالات بک پہ نوٹ بک پہ آپ کو کروائے گئے ہیں۔ سبق 3 آخرت کے بھی الفاظ معنی ہیں اور آخرت یہ آپ کو نوٹ بک پہ کروایا گیا ہے سب۔ باقی بھی اس کا جو سارا کام ہے اسی طرح سارا آپ کے نوٹ بک پہ کیا گیا ہے، سب اس کے سوالات اور الفاظ معنی آپ کی نوٹ بک پہ موجود ہیں۔ جو خالی جگہ ہے وہ آپ جو بک پہ ہے وہاں سے آپ دیکھ کے کریں گے۔